بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو قریظہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں آپ حضرات نے ابھی تفصیل سے غزوہ خندق کا ذکر پڑھا، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اور اس ضمن میں یہ بات بھی آئی کہ بنو قریظہ یہود کے 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ جو مدینہ کے بالکل قریب میں آباد تھا، عین موقع پر انہوں نے غداری کر دی اور کفار کے ساتھ مل گئے۔ تو پھر جب 25 دن غزوہ خندق کا محاصرہ رہا، جب غزوہ خندق کا محاصرہ مکمل ہو گیا، لشکر چلے گئے سارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور غسل کرو، تیاری کرو، کپڑے بدلو، پاکی صفائی حاصل کرو۔ 25 دن کا محاصرہ تھا، تو صحابہ گئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس سے ظہر کی نماز سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار لیے، ہم فرشتوں کی جماعت نے تو ابھی ہتھیار بھی نہیں اتارے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوچ کرو۔ کہاں کی طرف؟ بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ صحابہ روانہ ہو گئے، الگ الگ جھتوں کی صورت میں، گروپ کی صورت میں الگ الگ جا کے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اندر سے دیکھا قلعے سے، تو گالم گلوچ بھی کی اور برا بلا کہا صحابہ کو۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ قلعہ بند ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہمارے حلیف تھے، تو ان کو اگر بلائیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا ان کے بچوں نے، ان کی عورتوں نے، تو رونے لگے۔ تو بہرحال ان کو کہا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ فیصلہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ پھر یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کیے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ نہیں کہ ان کو میں پیغام دے دوں، یہ میں نے غلط کیا۔ خود جا کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا، اور جب تک اللہ کے نبی مجھے نہیں کھولیں گے، تو میں بہت دیر ہو گئی ہے، وہ آئے نہیں، تو آپ سمجھو ابو لبابہ ابھی تک پہنچا نہیں، بہت ٹائم ہو گیا، اطلاع نہیں دی۔ تو کسی نے بتایا اللہ کے رسول سے تو کوئی غلطی ہو گئی، اور انہوں نے جا کر کے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور وہ کہتے اللہ کے نبی کھولیں گے۔ آپ کو بات اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیتا، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری خود لے لی ہے تو اب انتظار کرے وقت کا۔ 15 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور فجر کی نماز میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بنو قریظہ کے تعلقات تھے اوس قبیلے کے ساتھ تھے۔ انصار کے 2 قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، تو اوس سے ان کے حلیف تعلقات تھے، تو انہوں نے فیصلہ ان پہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سعد ابن معاذ ان کا فیصلہ کر دے، جو میں وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ کو خندق کے دنوں میں تیر لگا تھا گردن میں، جس سے کافی خون نکلا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، ان کو لایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ یہ سنایا کہ بنو قریظہ میں جو مرد ہے لڑنے کے قابل ہے، ان سب کو قتل کر دو اور باقی سب کو غلام بناؤ۔ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد نے بالکل اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا۔ چنانچہ اب بیچ میں اس کا ایسا بھی ہوا، کعب ابن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے بھائی کام تو ہم نے خراب کر دیے،
عہد توڑا، عین موقع پہ ان کو پریشان کیا۔ غلطی تو ہماری ہے۔ ہمارے پاس اب 3 راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سب مل کر کے ایمان لے آتے، ان کو قبول کر لیتے، بات ختم ہو جائے گی۔ قوم نے منع کر دیا، کہنے لگے ایمان نہیں لائیں گے۔ کہنے لگے دوسری صورت یہ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو، خواتین کو قتل کر دیں اور پھر آر یا پار کی جنگ لڑے، جو ہوگا وہ ہوگا۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے تیسری صورت یہ ہے کہ ہفتے کے دن ہماری عبادت کا دن ہے، تو ہفتے کے دن ہم ایسے کر لیں گے۔ وہ تو کہیں گے کہ یہ تو ہفتے کے دن ان کی عبادت کا دن ہے، تو کچھ کریں گے نہیں، وہ مسلمان غافل ہوں گے، اچانک ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے، وہ ہوگا وہ ہوگا۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس پھر وہی فیصلہ ہوا حضرت سعد بن معاذ کا، اور اس کے مطابق عمل ہوا۔ یہ ہے سبق۔ غزوہ بنو قریظہ ذی قعدہ، مدینے میں یہود کے 3 قبائل میں سے 2 اپنی بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن ہو چکے تھے۔ بنو قینقاع کو کب نکالا گیا تھا؟ شوال کے مہینے میں سن 2 ہجری میں۔ رمضان میں بدر پیش آیا تھا، غزوہ بدر، اور شوال میں اگلے مہینے ان کو نکالا گیا۔ پھر دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، آپ نے پیچھے پڑا ربیع الاول سن 4 ہجری میں ان کو نکالا گیا۔ اب یہ تیسرا قبیلہ ہے۔ تو فرمایا جلا وطن ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا۔ کہتے یہ قبیلہ دیگر یہودی قبائل کی نظروں میں کمتر سمجھا جاتا تھا، چنانچہ ان کا خون بہا بنو نذیر کی بنسبت آدھا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناانصافی کو ختم فرما کر ان کی حیثیت دوسروں کے برابر کر دی۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کے موقع پر ان سے دوبارہ معاہدے کی تجدید فرمائی۔ ان مراعات کے باوجود غزوہ خندق کے واقعے میں عین موقع پر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، بلکہ دوران جنگ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے قلعے اطمہ پر بنی قریظہ کے آدمی نے حملہ کیا۔ جہاں خواتین تھی نا، مغربی جانب اپنے بچوں کو خواتین کے ایک طرف کر دیا، تو بنو قریظہ کے آدمی نے حملہ کیا، جسے حضرت صفیہ نے ناکام بنا دیا اور حملہ کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کا لشکر 25 دن تک ٹھہر کر ناکام واپس لوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرکے سے واپس ہوئے، ظہر کی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جبریل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اتار دی، ابھی تو بنو قریظہ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ظہر کی نماز کے بعد قریظہ جانے کی تیاری کرے اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلام کا جھنڈا دے کر لشکر روانہ فرمایا۔ جب وہاں پہنچے تو یہود نے علی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ 3000 کے لشکر نے 700 یہود کا محاصرہ کر لیا۔ وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ ان کے سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے کہا میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک پر عمل کر لو۔ یہ نمبر 1 یہ برحق پیغمبر ہے، ان پر سب ایمان لے آؤ۔ نمبر 2 اپنے ہاتھوں سے عورتوں بچوں کو قتل کر کے بے دریغ لڑو۔ نمبر 3 آج ہفتے کی شب ہے، یہاں ہم سب یہاں ہے، یہ ہم سے غافل و بے خبر ہوں گے، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شب خون مار دو، حملہ کر دو۔ یہود نے یہ تینوں باتیں مسترد کر دی اور کہا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہمارا حلیفانہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہم کچھ بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔ وہ لوگ رونے چلانے لگے۔ حضرت ابو لبابہ نے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارے سے ان کو بتا دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ راز فاش ہو گیا ہے۔ وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے مسجد نبوی میں آ کر خود کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کافی انتظار کرتے رہے۔ صحابہ نے سارا قصہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آ جاتا تو میں استغفار کر لیتا، لیکن اب اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالآخر 15 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ 16ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو انہیں مبارکباد دی اور اپنے دست مبارک سے ان کی زنجیر کھولی۔ مسجد نبوی میں آج بھی یہ جگہ استوانہ ابو لبابہ کے نام سے موجود ہے۔ چونکہ بنو قریظہ کے حلیفانہ تعلقات اوس قبیلے سے تھے، اس لیے انہوں نے درمیان میں بات کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ان کو گردن میں تیر لگا تھا اور خون نکل جانے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو فیصلہ کروں تم کو قبول ہوگا۔ یہود نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے گئے۔ قتل ہونے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے، 600 سے 800 تک بتائی جاتی ہے۔ خواتین اور بچوں کو قید کر کے نجد اور شام کے بازاروں میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان کی تعداد بھی 700 اور 800 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس قیمت سے سامان جنگ خریدا گیا اور بنو قریظہ سے حاصل ہونے والا سامان صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہی ہوتا ہے نا، پھر دیکھیں انسان جہاد کرتا ہے عزت کے ساتھ۔ حالانکہ اسلام نے ان کو بہت عزت دی تھی، ان لوگوں کو ساتھ رہ رہے تھے، باقیوں نے غداری کی وہ نکالے گئے، ان کو کچھ نہیں بولا گیا، ساتھ رہ رہے تھے۔ نہیں موقع پہ جنگ میں غداری غلط ہے نا، یہ انجام ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا اور کرامت، کس کے سردار تھے؟ قبیلہ اوس کے۔ تیر لگا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلے کے بعد بارگاہ حق میں دعا کی کہ اے اللہ، میرا گمان ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش میں مابین لڑائی ختم کر دی، پس اگر لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں جہاد کروں، ورنہ اس زخم کو جاری کر دے، اس کو میری شہادت کا درجہ بنا۔ دعا کا کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں وفات پائی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوؤں پر رکھے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر روتے نہیں تھے، لیکن اگر کبھی غم زیادہ ہوتا تو اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا ہے، آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ان کا جنازہ بے حد ہلکا تھا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس سے قبل اتنے فرشتے کبھی کسی کے لیے آسمان سے نہیں اترے۔ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ یہ بالکل ایسے جیسے مہاجرین میں حضرت ابوبکر کا مقام تھا، یہ انصار میں ان کا مقام تھا۔ دروس و عبر، بنو قریظہ پہ کیا ہے؟ دروس و عبر ہے۔ خندق پر تو ہو گئے نا، خندق کا واقعہ مکمل ہوا، دروس و عبر بیان ہو گئے۔ اب بنو قریظہ، ایک شبہ اور اس کا جواب۔ اس فیصلے کے بارے میں مستشرقین اگر یہ شبہ کرے کہ یہ تو بہت سخت فیصلہ تھا کہ پورے قبیلے کا صفایا کر دیا گیا، تو جواب یہ کہ اگر غزوہ خندق میں کفار کا جو سیلاب امڑ آیا تھا، اگر یہ مدینہ منورہ کے در و دیوار سے ٹکرا جاتا، جس کے لیے بنو قریظہ اندر سے راستہ دینے کی کوشش کی، تو کیا نتیجہ نکلتا، کیا نتائج نکلتے؟ کیا مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی جاتی؟ کیا مسلمانوں کا بالکل صفایا نہ کیا جاتا؟ کیا ان کی لاشوں کا مسنن نہ کیا جاتا؟ کیا ان کا مال و سامان نہ لوٹ لیا جاتا؟ کیا ان کی خواتین کی بے حرمتی نہ کی جاتی؟ اور مزید ان کے پیشرو بنو قینقاع بنو نذیر کو معاف کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ لہذا الجزاء من جنس الاعمال، یعنی جیسی کرنی ویسے برنی، کے تحت بنو قریظہ کو ان کی حرکت کی بالکل ٹھیک سزا ملی۔ اگر وہ غالب آ جاتے پھر کیا ہوتا؟ اس کو کوئی نہیں دیکھتا نا۔ بدعہدی کرنے والوں سے جنگ کا جواز، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہونے والی صلح
معاہدہ اور پیمان امن کا احترام مسلمانوں پر اسی وقت تک واجب ہے جب تک دوسرے اس عہد یا صلح یا امان کو نہ توڑے، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو مسلمانوں کے لیے ان سے جنگ جائز ہے اگر وہ اسے قرینی مصلحت سمجھتے ہوں۔ تو ہم بھی خیال رکھیں گے، وہ کرے ہم خیال رکھیں، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو مسلمانوں کے لیے ان سے جنگ جائز ہے۔ اگر وہ توڑے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ گلدستے پیش کرو گے؟ اگر وہ اسے قرین مصلحت سمجھتے ہوں، اس میں یہ پہلو ہے۔ لیکن اگر وہ توڑیں ان کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو کوئی اور رخ دینا چاہیے، جیسے پاکستان نے ابھی نندن کو حوالے کر دیا، ابھی نندن کو پکڑ کے کیسے اعزاز اکرام کے ساتھ، ان کو پتہ تھا کہ انڈیا کو آنکھ دکھانا مشکل کام ہے، بڑکے مارنا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے جنگ۔ لیکن میں تو یہ تو دو ملکوں کی جنگ ہے، یہ تو اسلام اور اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ پاکستان اور انڈیا تو یہ تو ایک الگ سیاسی مسئلہ ہے، یہ تو میں نے ویسے مذاق میں بول دیا۔ ویسے عام طور پر اگر اسلام اور اس طرح کی چیز ہو، قریبی مسئلہ، یہاں تو اسلامی اصولوں پہ فیصلے نہیں ہوتے نا، یا تو فیصلے ہوتے تو اپنے ایک ماحول کا الگ ماحول کے حساب سے، اوپر سے اقوام متحدہ کا بھی دباؤ ہوتا ہے، امریکہ کا بھی دباؤ ہوتا ہے، پھر انڈیا کا بھی ہمارے اوپر دباؤ زیادہ ہے، وہ تو ایک الگ رخ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات ہو رہی کہ اگر ایک اسلام حق اور باطل کی جنگ ہو اس طرح کی تو اس کا انداز پھر الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں فیصلہ تو کیا جائے گا ایک سیاسی طور پر، حالات کو دیکھ کے، جو بہتر سمجھے جو نہ سمجھے، وہاں فیصلہ ہوتا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق۔ نمبر 3، مسلمانوں کے معاملات اور مسلم میں کسی کو حکم بنانا۔ مسلمانوں کے معاملات ہے یا مسلمانوں کے مسائل ہے، کچھ مسئلہ کسی کو بیچ میں ڈال کے حکم بنانا۔ حکم کس کو بولتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا، جج بنانا کسی کو۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے امور، ان کے اہم معاملات میں کسی کو حکم بنانا جائز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بستی یا قلعے والوں کا اس بات پر مصالحت کر لینا جائز ہے کہ وہ ایک مسلم عدل پرور، اہل اور امانت دار حکم کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ اسی طرح حکم پر بھی لازم ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جو مسلمانوں کے مفاد میں ہو۔ یہ فیصلہ سب پر لازم ہوگا، مفاد میں مطلب یہ ہمارے خلاف نہ ہو، جو بھی اصول کا فیصلہ ہو۔ نمبر 4، فروعی مسائل میں اجتہاد کی مشروعیت و اختلاف کی گنجائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، سب لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کرنے کی مراد کو سمجھنے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سرزنش نہ عتاب کی۔ اس سے فروعی مسائل میں اختلاف کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح شرعی احکام میں اجتہاد کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ظنی دلالتوں پر مبنی فروعی مسائل میں اختلاف کا خاتمہ ناممکن ہے۔ بات سنیں، ہوا ایسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد گھر چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، تیاریوں میں غسل، کپڑوں کے بدلنے میں لگ گئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور میں آپ لوگوں نے ہتھیار اتار لیے، ہم صاحب فرشتوں کی جماعت نے تو ہتھیار بھی نہیں اتارے۔ اللہ کا حکم ہے کہاں کوچ کرو؟ غزوہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر کہاں جا کے پڑھے؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظہ، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب جب صحابہ روانہ ہو گئے تو ایک راستے میں پہنچ نہیں پائے، پہنچنے میں ٹائم لگ گیا نا، دور ہوگا تھوڑا، تو پہنچنے میں ٹائم ہوگا، تو راستے میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا عصر نماز وہاں پڑھنی، قضا ہو یا ادا ہو، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، وہاں پڑھیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ نبی کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ جاؤ، جب نہیں پہنچ سکے اب نماز تو نہیں قضا کرنی چاہیے راستے میں نا، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اختلاف ہو گیا۔ جب بنو قریظہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اس طرح ہمارا راستے میں جب عصر کی نماز کا ٹائم آیا، نماز قضا ہونے لگی تو ہم میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ آ گیا، انہوں نے کہا وہیں جا کے پڑھیں گے، ادا ہو یا قضا ہو وہی پڑھیں گے۔ دوسرے نے کہا بھائی قضا نہیں کر سکتے، ادھر ہی پڑھ لیتے پھر آگے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر خاموشی فرمائی۔ ایک نے ظاہری بات پر عمل کیا کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھے، یہ ظاہری پر عمل کیا، اور ایک نے
حقیقت کو سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھائی وہاں پہنچ جاؤ، اب نماز تمہاری چھوٹ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں نماز قضا کر لو، نماز پڑھ کے پھر جاؤ، کتنا ٹائم لگے گا؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سب لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے تک کی مراد کو سمجھنے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ کہاں پر اختلاف ہوا؟ راستے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی نہ عتاب کیا۔ اس سے فروعی مسائل میں اختلاف کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے، اسی طرح شرعی احکام میں اجتہاد کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ظنی دلالتوں پر مبنی فروعی مسائل میں اختلاف کا خاتمہ ناممکن ہے۔ نمبر 5، غیروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین تھا۔ کعب بن اسد نے اپنے یہودیوں سے جو باتیں کہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پورا یقین تھا، لیکن اپنی عصبیت اور تکبر کی وجہ سے منکر تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اگر انسان کی عقل اندھی نہ ہو اور وہ کسی بغض و عناد اور ہٹ درمی کا شکار نہ ہو تو ضرور اسے قبول کرتا ہے۔ نمبر 6، آنے والے کے احترام میں کھڑے ہونے کا حکم۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب اپنی سواری پر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اس وقت انصار بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ اٹھ کر ان کا استقبال کریں۔ اس حدیث سے مناسب موقعوں پر اہل فضل کے لیے کھڑے ہونے کا استحباب معلوم ہوتا ہے، اور یہ وہ قیام نہیں ہے جس سے منع کیا گیا کہ وہ قیام تکبر کی ایک علامت ہے، اور وہاں سامنے والا خود چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، جبکہ یہاں ایسا کچھ نہیں۔ نمبر 7، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ سعد بن معاذ کی خصوصیت۔ اس غزوے میں حضرت سعد بن معاذ کی متعدد خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے متعلق فیصلے کا اختیار انہیں دیا جو چاہے فیصلہ کر دے۔ نمبر 2، جب آپ رضی اللہ عنہ حضور وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے استقبال میں انصار کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی، اگر قریش سے جنگ باقی ہے تو انہیں ٹھیک کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ رضی اللہ عنہ بالکل ٹھیک ہونے کے قریب ہو گئے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جنگ ختم ہو گئی، میرے زخم کو جاری فرما اور اس سے مجھے شہادت عطا فرما۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا زخم جاری ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ اسی سے شہید ہو گئے۔